جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہندو بھائیوں کو قتل کرو۔ اس کا یہی کہنا تھا۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سمجھداری ہے تو آپ آئیں میدان میں، دوبارہ ویڈیو کلپنگ کیجئے، سامنے میں بیٹھیے، میں ایک طرف قرآن اور وید لے کر بیٹھتا ہوں، آپ ایک طرف اپنے رامائن مہا بھارت گیتا لے کر بیٹھیے۔ انشاءاللہ مجھے وشواس ہے، مجھے اعتماد ہے، میں جو قرآن سے پڑھوں گا وہی چیز آپ کے ویدوں کے اندر مکمل طور پر میچ کرے گی۔ ایک ورڈ، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا میننگ کے اعتبار سے، لیکن یہ غلط افواہ لوگوں کے بیچ میں پھیلانا بند کرو کہ سب سے بڑے جہادی تھے محمد۔ بتاؤ محمد نے کس پر جہاد کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے اوپر 13 سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام کو دردناک اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تب بھی محمد الرسول اللہ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ نرسمہانند جی یاد رکھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر محمد چلے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھی، ایک طاقت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ان اليوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج کفار کا، مشرکین کے، چیلوں کا، ان کے غلاموں کا آج ایک ایک کی گردن اتاری جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ جہاد کا مطلب دشمن سے مقابلہ کرنا، اگر جہاد نہیں ہوتا تو نرسمہانند جی آج تم یورپ کنٹری کے غلام ہوتے، آج تمہارا سانس بھی تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا سانس بھی غلام کا غلام، انگریزوں کا غلام ہوتا۔ جہاد کی وجہ سے اس دیش میں آزادی آئی، اور اس جہاد کو بلا بھلا مت کہو۔ جہاد کا مطلب جب کوئی آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ جہاد نہیں، یہ کوشش ہے، یہ مقابلہ ہے ان سے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جہاد کا مطلب تلوار لے کر قتل کرو ہندو بھائیوں کا، تو غلط ڈیفینیشن۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ایک شنکراچاریہ جی بیگوسرائے کی دھرتی پر، مولانا یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ کے قرآن میں؟ کیا ہے آپ کے قرآن میں کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ہم نے کہا واہ اتنا سا پڑھ لیا بس ہو گیا، اور بھی آگے پیچھے جانتے؟ اس آیت کے آگے پیچھے جانتے کہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے۔ ہم نے پڑھا، ہمارے پاس آیا مضمون، اس میں لکھا کہ دیکھو ان مسلمانوں سے ہاتھ مت ملانا، ان کے قرآن میں یہ ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے سر کو قلم کر دو، اسی لیے ان سے ہمیشہ نفرت کرنا۔ آپ کے سامنے میں آپ کی یہ آیت ہے، ہم نے یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے از اول تا آخر آپ پڑھیں صرف فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اٹس اونلی ون سینٹنس۔ جب تک آپ صغرا کبرا، جب تک آپ پورے مضمون کو نہیں ملائیں گے تو رزلٹ کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کو پورے مضمون کو ملانا ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ یہ بات بتائیے، آپ کسی آدمی سے الائنس کرتے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا معاہدہ بزنس کے اندر، لیکن اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی، کوئی غداری نہیں ہوگی۔ جب آپ دونوں کی کنڈیشن لگتی، ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر دوسرا والا فریق اگر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور جب معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا جو دھوکہ دے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، یہ کنڈیشن لکھی گئی تھی۔ اب جو دھوکہ دے گا تو کنڈیشن کے تحت کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا
मुआदा हुआ था किन लोगों के साथ, यहूद व नसारा के साथ, कि कहीं पर भी हमारे साथ कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने छल कपट शुरू कर दिया, गद्दारी शुरू कर दी। तब अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात कही। इसको मिसाल में समझिए, आप भारत के लोग, आपको बांग्लादेश जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? वीज़ा लेंगे। अगर आप वीज़ा नहीं लेते हैं तो आपको क्या समझा जाएगा? यू आर टेररिस्ट। आपको AK-47 की 315 की गोली निकाल कर आपके सीने को छलनी कर दे। क्यों? आप बिना परमिशन के जा रहे हो, आपने कानून के खिलाफ वर्जी की। तो भारत के मोहम्मद रसूलुल्लाह और यहूद व नसारा के बीच में वीज़ा का मामला, एग्रीमेंट बना था, कोई किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जब एक देश के अंदर बिना परमिशन के अगर कोई घुसता है तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो जब वहाँ पर मुआहदा हो गया कि कोई एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर कोई करता है तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिकीन को पकड़ कर कत्ल कर दो। मुशरिक कौन होते हैं? जो एक अल्लाह को नहीं मानते, अनेक अल्लाह को मानते। तो उस वक्त यहूद व नसारा, वो उनका कॉन्सेप्ट अल्लाह के बारे में प्योर नहीं था, जिसकी बुनियाद पर यह चीज़ नाजिल की गई। उन्होंने गद्दारी की थी, उन्होंने धोखा दिया था। तब अल्लाह ने कहा कि धोखा देने वालों मुशरिकीन को जहाँ पर भी पाओ उनको कत्ल करो। ये उन लोगों के लिए था। नरसिम्हानंद तिवारी जी, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले याद कर लेना अब्दुल्ला सालिम को, याद कर लेना जमील अख्तर शफीक को, याद कर लेना मौलाना जर्जीस को, याद कर लेना मौलाना अरशद मदनी को, याद कर लेना हमारे अकाबिरीन को। एक मर्तबा इल्ज़ाम लगाने से पहले, इसलिए कि हम कुरान भूले नहीं, हम अहादीस भूले नहीं, हम सीरत भूले नहीं। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मिटाने से, तुम्हारे खुदाओं के इशारे पर इस देश से मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की साजिश करने की वजह से हम ना तो डरेंगे ना हम पीछे हटेंगे। हम जलसों में लोगों को बताएंगे तुम्हारी ये तारीख, तुम्हारे कुरान में ये फरमान, तुम्हारे नबी की ये सीरत है, तुम्हें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गोली मारनी है हमारे सीने पर, मार दो, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने इस मुल्क के अंदर इस कौम को लुटने नहीं देंगे, इस कौम के नाजायज़ खून बहाने तुम्हें नहीं देंगे।